بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات اکثر یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں تقدیر کے اوپر کہ تقدیر میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو پہلے سے لکھ کر رکھ دیا ہے، ہر چیز اللہ رب العزت نے مقرر فرما دی ہے، لکھ دی ہے، لوح محفوظ میں اس کو لکھ دیا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو، جو بھی دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنی بھی چیزیں تھیں، جب اللہ نے تمام چیزوں کو لکھ کر رکھ دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے انسان کا رزق اس کو کتنا ملے گا یہ بھی لکھ دیا، اس کو زندگی کتنی ملے گی یہ بھی لکھ دیا، وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا یہ بھی لکھ دیا۔ تو پھر جو انسان دنیا میں آ کر برے اعمال کرتا ہے اور وہ برے اعمال تقدیر ہی کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، تو پھر مرنے کے بعد اس کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اس نے تو وہی کام کیا تھا کہ جو اللہ رب العزت نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، تو پھر اس کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، تقدیر کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ چونکہ اللہ رب العزت کے پاس جو علم ہے وہ علم محیط ہے، وہ ایسا علم ہے جو ہر چیز کو شامل ہے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے کہ اللہ علیم ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جو علم ہے، اللہ نے اسی علم کو تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور عقائد کی کتب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ لکھنا بطور حکم کے نہیں ہے، یہ لکھنا بطور وصف کے ہے، کہ چونکہ اللہ رب العزت کو ہر چیز کا پہلے سے علم ہے، اور اللہ کو ایسا علم ہے کہ ذرہ برابر بھی علم اللہ کا ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے جس چیز کو جیسے ہی لکھا ہے وہ چیز ویسے ہی ہو رہی ہے، لیکن یہ لکھنا بطور وصف کے ہے، بطور حکم کے نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے تقدیر میں جو لکھا ہے، انسان اس تقدیر کا پابند نہیں ہے، بلکہ اللہ کو جو معلوم تھا اللہ نے وہ لکھ دیا ہے۔ انسان کو تو اللہ نے دنیا میں اختیار دیا ہے، وہ اپنے اختیار سے اچھے اعمال کرے گا تو جنت میں جائے گا، وہ اپنے اختیار سے برے اعمال کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھے اعمال کرنے والا جنت میں کیوں جا رہا ہے کیونکہ یہ تو تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا، اور برے اعمال کرنے والا جہنم میں کیوں جا رہا ہے کیونکہ یہ تو تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا، اور یہ انسان تقدیر کے مطابق یہ کام کر رہا تھا۔ یاد رکھیں، تقدیر کسی کے جنت اور جہنم میں جانے کا سبب نہیں ہے، بلکہ انسان کے اپنے اختیار سے اچھے اعمال کرنا جنت میں جانے کا سبب ہے، اور اپنے ہی اختیار سے برے اعمال کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ حضرات کو دیتا ہوں۔ جیسا کہ ایک شخص ہو جو ٹرین کی جس کو ذمہ داری دی ہو، اور ریل گاڑی کی ذمہ داری دی ہو، وہاں کا انچارج ہو، اور وہ اپنے کمپیوٹر میں یہ بات لکھ دے کہ لاہور جانے والی ٹرین کراچی سے 8 بجے نکلے گی اور لاہور میں یہ رات کو 12 بجے پہنچے گی۔ ایک مثال ہے۔ اب اگر ٹرین فکس 8 بجے ٹرین اپنے اسٹیشن پر پہنچ جائے اور 8 بجے کراچی سے نکل جائے، اور فکس اپنے ٹائم پر جو اس نے لکھا ہوا ہے اپنے کمپیوٹر وغیرہ میں اسی ٹائم پر لاہور پہنچ جائے، تو کیا کوئی شخص اٹھ کے یہ کہے گا کہ یہ ٹرین جو ہے یہ خود بخود 8 بجے اسٹیشن پہ پہنچی اور خود بخود وہاں پہنچ گئی کیونکہ اس کے انچارج نے پہلے سے لکھ کے رکھا ہوا تھا؟ تو یہی بات ہے کہ انچارج نے اس کا پہلے سے ایک اندازہ لگایا، اور وہ اس کا اندازہ اس کے تجربے کی وجہ سے ٹھیک بیٹھ گیا۔ پر دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اندازہ ٹھیک بیٹھتا ہے کیونکہ انسان کا علم محیط نہیں ہے، اس کا محدود علم ہے، اس کا علم جو ہے بہت کمزور ہے، تو کبھی تو اندازہ ٹھیک ہوتا ہے اور کبھی اس کا اندازہ غلط ہوتا ہے۔ لیکن ٹرین جو ہوتی ہے وہ ڈرائیور کے چلانے پر چلتی ہے، اور اس کا الگ ایک نظام ہے، وہ اپنے اس نظام کے تحت چلتی ہے، نہ کہ وہ کمپیوٹر کے تابع ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ رب العزت کا علم محیط ہے، اللہ تعالیٰ کے علم اور دنیا کے کاموں میں جو اللہ نے لکھ دیا ہے تقدیر میں، اس میں ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن انسان کے جہنم میں جانے کا سبب نہ تو تقدیر ہے، اور نہ ہی انسان کے جہنم میں جانے کا سبب کوئی اور چیز ہے، بلکہ انسان کے جہنم میں جانے کا سبب اس کے اپنے ہی اختیار سے برے اعمال کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا ہی نہ کرتا تو یہ جہنم میں ہی نہیں جاتا۔ جب اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ انسان جہنم میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا جہنم میں جانے کے لیے نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے تو انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے۔ اب دیکھیں نا، جب سے دنیا بنی ہے سب سے پہلا انسان دنیا میں جب انسان ہی نہیں تھے، اللہ نے نبی بنا کے بھیجا حضرت آدم کو۔ اللہ نے 1 لاکھ سے زائد انبیاء بھیجے،
اللہ نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجا، اللہ نے کتابیں بھیجی، اللہ نے علماء بھیجے، اللہ نے نیک لوگ بھیجے جنہوں نے جا کے اپنی قوموں کو سمجھایا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو پورے اسباب دیے، پورا اس کو راستہ دکھانے والے دیے، فرشتے مقرر کیے، سب کچھ اللہ رب العزت نے اس لیے کیا کہ یہ انسان کسی طریقے سے کامیاب ہو جائے۔ لیکن یہ سب کچھ کو رد کر کے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے ایک انسان ان تمام چیزوں کو رد کرتا ہے اپنے اختیار سے، تو اس کے بعد جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس کی یہ وجہ نہیں کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو یہ پیدا ہونے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ نے پیدا اس کو اس لیے کیا تھا تاکہ یہ نیک اعمال کر کے جنت میں جائے، پر اس نے اپنے اختیار سے برے اعمال کیے، جہنم میں چلا گیا۔ تو اللہ کا پیدا کرنا، یہ اس پر اعتراض کرنا یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا کسی چیز کو یہ برا نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اسلحے کی کمپنی جو اسلحہ بناتی ہے، ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسلحہ کبھی کبھار برے لوگوں کے ہاتھ میں بھی لگ جاتا ہے، اور برے لوگ اس سے کیا کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، لوگوں سے مال چھینتے ہیں، آپس میں جنگیں ہوتی ہیں، معصوم لوگ مرتے ہیں۔ لیکن کسی نے بھی کبھی بھی یہ کام نہیں کیا کہ جیسے ہی کوئی معصوم مرا ہو تو کسی نے جا کر عدالت میں یہ رپورٹ کٹوائی ہو اس کے خلاف کہ اسلحے کی کمپنی والے اس کے ذمہ دار ہیں۔ بھئی اسلحے کی کمپنی والوں نے اسلحہ بنایا تھا اس لیے تاکہ مظلوم کی حفاظت ہو، تاکہ اس سے انسان اپنی جان کی حفاظت کرے، اپنے ملک کا دفاع کرے، پر ہوا یہ کہ اس کو لوگوں نے غلط استعمال کیا۔ تو اس میں اسلحہ بنانے والی کمپنیوں کا تو قصور نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو قوم پر احسان کیا تھا۔ بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑا احسان کیا کہ انسان کو پیدا کیا، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، پھر اس کو اختیار بھی دیا کہ اپنے اختیار سے ایک راستہ چن۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ برے اعمال کرے گا اور جہنم میں جائے گا تو اس میں نہ تو تقدیر کا قصور ہے، نہ اس میں اللہ تعالیٰ کا قصور ہے، بلکہ انسان اپنے ہی اختیار سے تمام چیزیں کرتا ہے، اور اسی کے اوپر قیامت کے دن فیصلہ ہوتا ہے۔